بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم آل۔ آج ایک مرتبہ پھر ایک دوسری ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہمارا سین نمبر 2، دا کاؤنٹس ریونج۔ دا کاؤنٹس ریونج، دا کاؤنٹس ریونج کا سین نمبر 2۔ یہ ایک 1 ایکٹ پلے ہے جو فرسٹ ایئر کی ڈرامہ کی بک میں ہے۔ فرسٹ ایئر کی ڈرامہ کی بک میں 2 پلے ہیں، 2 1 ایکٹ پلے ہیں، ایک پروگریس اور ایک ہے دا کاؤنٹس ریونج۔ تو کل ہم نے جو ویڈیو بھیجی تھی اس میں سین 1 کو ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ آج ہم اس ویڈیو میں سین 2 کو ڈسکس کریں گے۔ تو سین 2 کو اسٹارٹ کرتے ہیں کہ سین 2 میں کیا ہو رہا ہے۔ تو جیسے ہی کچھ باتیں سین 1 سے میں ریکال کرواتا ہوں۔ ہم نے کریکٹرز پڑھے تھے، البرٹ کا، کاؤنٹس آف مورسیف کا، کاؤنٹ آف مورسیف کا، کاؤنٹ آف مونٹی کرسٹو کا، اور بوشم جو کہ فرینڈ ہے البرٹ کا، اور اس کے ساتھ ساتھ مورل جو فرینڈ ہے کاؤنٹ آف مونٹی کرسٹو کا، اور اس کے بعد برٹوشو جو سرونٹ ہے کاؤنٹ آف مونٹی کرسٹو کا۔ یہ کچھ کریکٹر تھے، اہم کریکٹر، جن کے ارد گرد یہ سارا پلے چل رہا تھا۔ اب کل کے لاسٹ سین میں یہ بات ہوئی تھی کہ البرٹ جو ہے ڈیول کا چیلنج دینے جاتا ہے کاؤنٹ آف مونٹی کرسٹو کو۔ کاؤنٹ آف مونٹی کرسٹو کو کیوں ڈیول کا چیلنج دینے جاتا ہے؟ کیونکہ بوشم جو اس کا دوست ہے البرٹ کا، جو پیرس نیوز پیپر کا ایڈیٹر ہے، اس نے آ کر جب بتایا کہ وہ کاؤنٹ آف مونٹی کرسٹو ہی ہے جس نے تمہارے خاندان اور تمہارے باپ کا نام جو ہے اس شہر میں یا اس سماج میں یا اس ملک میں بدنام کیا ہے، اور اس نے ہی جو ہے یہ سب کچھ میرے نیوز پیپر میں یہ ساری باتیں چھپوائی ہیں کہ تمہارا باپ، البرٹ کا باپ جو ہے ایک ٹریٹر ہے۔ تو وہ غصے میں کے عالم میں باہر جاتا ہے، بوشم بھی اس کے پاس چلا آتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے۔ تو یہاں پہ سین 1 اینڈ ہوا تھا۔ اب سین 2 کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سین 2 میں کا جو اسٹارٹنگ ہے وہ ہاؤس آف دا کاؤنٹ آف دا مونٹی کرسٹو سے اسٹارٹ ہے۔ ہاؤس آف دا کاؤنٹ آف دا مونٹی کرسٹو، یا ایسا کہہ سکتے ہیں کہ مونٹی کرسٹو کے پیلس سے اسٹارٹ ہو رہا ہے۔ اور یہ پیلس پیرس کے ایک بزی اینڈ کاسٹلی روڈ پہ ہے، کاسٹلی روڈ پر ہے، جس کو لکھا تو چامپ ایلیزے ہے، لیکن ہم ان کو شانزے ایلیزے کہتے ہیں، جو فرانس کی ایک روڈ ہے جو بہت ہی بزی اور مہنگی روڈ ہے۔ اور دس روڈ لیڈز ٹو دی ایفل ٹاور، یہ روڈ ایفل ٹاور کی طرف جاتی ہے۔ اب کاسٹلی روڈ کس سینس میں ہے؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ فرانس جو ہے خوشبوؤں، اور پیرس جو ہے خوشبو کے شہر سے جانا جاتا ہے۔ تو جتنے بھی دنیا کے مشہور اور کاسٹلی خوشبوؤں کے یا سینٹ کے شاپس ہیں وہ اسی روڈ پر ہیں، اور اسی روڈ پر جتنے بھی شاپس وغیرہ ہیں ان کی جو بھی چیزیں ہیں وہ بڑی کاسٹلی ملتی ہیں دنیا میں۔ اس وجہ سے اس کو کاسٹلی روڈ بھی کہا جاتا ہے اور بزی روڈ بھی کہا جاتا ہے۔ شانزے ایلیزے اس کا نام ہے، ایفل ٹاور کے اوپر بھی جاتا ہے۔ اب یہ پیرس میں اس روڈ پر پیلس ہے دا کاؤنٹ آف مونٹی کرسٹو کا، اس میں یہ دوسرا سین پکچرائز کیا گیا ہے۔ اس سین میں مونٹی کرسٹو اور اس کا دوست مورل ہیں جو آپس میں کھڑے ہیں۔ اب مونٹی کرسٹو جو ہے the count is seated in the center of the روم کے بالکل ہی بیچ میں بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے ہاتھ میں پسٹل ہے، اس نے سامنے ایک جو ہے مارکس لگایا ہوا ہے، مارک، اور اس کو نشانہ کر رہا ہے پسٹل کے ساتھ۔ تو وہ ایک اور بات جو مونٹی کرسٹو کی کہ وہ ایک بہت ہی اچھا مارکس مین ہے۔ مارکس مین سے مراد یہ بہت ہی اچھا نشانے باز ہے۔
وہ جیسے جو بھی گولی جو ہے نشانے پہ لگا رہا تھا وہ سیدھی کی سیدھی ادھر نشانے پہ لگ رہی تھی. تو وہ پریکٹس کر رہا تھا کل کے ڈیول کے بارے میں جو اس کو البرٹ دے کے گیا تھا. کیونکہ البرٹ نے جب اس کو چیلنج دیا تھا تو البرٹ کو مونٹی کرسٹو نے چوائس دی تھی ویپن کی کہ آپ کون سا ویپن استعمال کریں گے. تو البرٹ نے پسٹل کو پریفر کیا تھا. اس وجہ سے مونٹی کرسٹو بھی پسٹل سے پریکٹس کر رہا تھا اور نشانے بازی کر رہا تھا اپنے روم میں. اس کا دوست مورل آتا ہے اور مورل اس کو پوچھتا ہے، مورل آتا ہے اور مونٹی کرسٹو اس کو کہتا ہے کہ میں نے تمہیں بلوایا ہے کیونکہ کل میرا جو ہے ڈیول ہے، تو اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ تم میرے سیکنڈ بنو. تو مورل ان سے پوچھتا ہے کہ تمہارا ڈیول آخر کس کے ساتھ ہے؟ Who is your opponent in your duel؟ تو وہ کہتا ہے کوئی اور نہیں، a young French boy البرٹ ہے، ایک ینگ نوجوان لڑکا البرٹ ہے جو میرا اپوننٹ ہے ڈیول میں. تو اس مورل یہ نام سن کر حیران ہو جاتا ہے کہ کیا تم نہیں سمجھتے کہ وہ تمہارا دوست ہے، تو وہ تمہارا کس طرح سے اپوننٹ ہوا؟ تو مونٹی کرسٹو اس کو کہتا ہے کہ وہ دراصل بہت بڑا اپسیٹ ہے کیونکہ اس کے باپ کو جو ہے ڈیپٹی آف چیمبر آف ڈیپٹیز میں بلوا کر ان کو ٹریٹر ڈکلیئر کیا گیا ہے. تو وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ان کے اوپر یہ سارا کچھ میں نے ہی کروایا ہے، ثبوت دیکھ کر یہ ثابت کروانے کے لیے ان کے ساتھ یہ سب کچھ میں نے کروایا ہے. تو یہ مورل کہتا ہے کہ تم نہیں سمجھتے کہ وہ تمہارا ایک اچھا دوست ہے اور تم اس کے ساتھ ڈیول لڑنے جا رہے ہو. وہ کہتا ہے کہ میں نے تو اس کو چیلنج نہیں دیا، چیلنج تو وہ خود آ کر مجھے دے رہا ہے اور آ کے اس نے مجھے دیا ہے چیلنج. تو اس سے سیدھی سی بات ہے کہ میں جو ہوں اس چیلنج کو ایکسیپٹ ہی کیا اور کل جو ہے میں اس کے ساتھ ڈیول لڑوں گا. تو پھر مورل اس کو کہتا ہے کہ آخر کیا تمہارا ہاتھ ریئلی اس میں ہے اس کے باپ کو ڈسگریس کرنے میں یا اس خاندان کو رسوا کرنے میں؟ تو وہ کہتا ہے ہاں بالکل، یہ میں ہی ہوں جو ایک عورت کو چیمبر آف ڈیپٹیز میں وتھ پروف بھیجا تھا، اور یہ میں ہی ہوں جو بوشم کے اخبار میں یہ آرٹیکل چھپوائے تھے. مورل اس سے پوچھتا ہے کہ آخر کیا موٹیو ہو سکتا ہے تمہارا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ وہ کہتا ہے کہ میرا نہ البرٹ کے ساتھ کوئی دشمنی ہے، نہ ہی میری جو ہے اس کے خاندان سے کوئی دشمنی ہے، لیکن میرے کیا موٹیو ہو سکتے ہیں میں تمہیں بتا رہا ہوں. اب وہ بتانے کی کوشش کر ہی رہا ہوتا ہے کہ ویلٹس نے گیٹ کھولا اور آواز ویلٹس کی طرف گیٹ کھولا اور مونٹی کرسٹو کا جو سرونٹ ہے برٹوشو وہ اندر آیا. وہ اندر آ کے کہتا ہے کہ پارڈن می سر کہ آپ سے ایک لیڈی ملنے آئی ہے. تو کاؤنٹ آف مونٹی کرسٹو اس سے پوچھتا ہے کہ کون لیڈی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اس نے اپنا منہ جو ہے نقاب سے ڈھانپا ہوا ہے تو اس وجہ سے میں نہیں پہچان سکا کون ہے. تو اس کو کہتا ہے ٹھیک ہے تم اس کو اندر بھیجو. اب مورل نے یہ جب سنا تو مورل کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اس ڈیول چیلنج میں تمہارا سیکنڈ ہوں، تو مجھے اس کی اور ڈاکیومنٹیشن یا اور کام میں کرنے جا رہا ہوں، تب تک آپ جو ہے اس لیڈی سے مل لیں. تو یہ کہہ کر مورل چلا جاتا ہے اور لیڈی اندر آتی ہے. اب جیسے لیڈی اندر آتی ہے اس نے جیسے اپنا نقاب نیچے کیا تو وہ کوئی اور نہیں کاؤنٹس آف مورسرف تھی، مینس کاؤنٹس آف مورسرف مرسیڈیز تھی. کاؤنٹس آف مورسرف مرسیڈیز، جس کا اصل نام مرسیڈیز، مدر آف البرٹ، مدر آف البرٹ. مدر آف البرٹ جو ہے اندر داخل ہوئی اور اس کو کہنے لگی کاؤنٹ آف مونٹی کرسٹو کو ایڈمنڈ ڈانٹس، اس کے اصل نام سے اس کو پکارنا شروع کیا. ایڈمنڈ ڈانٹس تم کیوں میرے بیٹے کو مارنا چاہتے ہو؟ خدا کے لیے میرے بیٹے کی جان بخشی کر دو، اس کو مت مارو. تو وہ کہتا ہے ایڈمنڈ ڈانٹس، مونٹی کرسٹو کہتا ہے ایڈمنڈ ڈانٹس ہاؤ؟ تو
काउंटेस उसको कहती है, मर्सिडीज उसको कहती है, तुम जब से पेरिस शहर में आए हो मैं उसी दिन से तुम्हें पहचान गई थी कि तुम एडमंड डांटेस ही हो, काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो के रूप में तुम एडमंड डांटेस ही हो। तो फिर उसको कहता है कि तुम्हें ये सब कुछ पता था तो पहले क्यों नहीं बताया। तो वो कहती है कि मुझे इस चीज़ का कोई मौका नहीं मिला, अब मैं आई हूँ तुम्हारे पास अपने बेटे की जान बख्शी करवाने के लिए या अपने बेटे की जान की भीख मांगने के लिए, क्योंकि तुमने हमारे ख़ानदान के ऊपर बहुत सारे एहसानात किए हैं और तुमने जो है मेरे बेटे की एक मरतबा जान बचाई है। जब तुमने मेरे बेटे की एक मरतबा जान बचाई थी तो अब तुम उसके जान लेने के पीछे क्यों पड़े हुए हो। तो खुदा के लिए मेरे बेटे की जान बख्श दो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा जो है इस ड्यूल में आके तुम्हारे हाथों मर जाए। तो काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो उसको कहता है कि ये मैं तो नहीं हूँ जो तुम्हारे बेटे का दुश्मन हूँ, ये तो खुद आकर तुम्हारे बेटे ने आकर मुझे चैलेंज दिया है। और ये नवाबों में अब तो ये ड्यूल जो है फिक्स हो चुका है। अब अगर हम इनसे मुकरेंगे या इनसे इस चैलेंज को मैं अगर डिनाई करूँगा या इससे हाथ उठा लूँगा, विथड्रा करूँगा, तो ये मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, मेरी इज्जत के लिए, मेरे नाम के लिए अच्छा नहीं होगा। इस वजह से मैं तो इससे जो है हाथ नहीं उठाऊंगा और कल मैं तुम्हारे बेटे को पहली ही गोली में उड़ा दूंगा। और वो कहकर फिर एक गोली जो है सीधा निशाने पर जो उसका मार्क उधर लगा हुआ था निशाना उस पर लगाता है, देखो, और उसको दिखाता है कि देखो मैं कितना अच्छा जो है निशानेबाज हूँ। तो पहली जो भी मैं निशाना लगा रहा हूँ वो सीधे जाके निशाने पे लग रहा है। तो कल मैं तुम्हारे बेटे को मारूंगा, क्योंकि उसने मुझे आगे चैलेंज दिया है। तो वो कहती है कि जब मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया तो फिर तुम उसको क्यों मारने जा रहे हो। तो वो कहता है कि मैं न तुम्हारा दुश्मन हूँ, मैं न तुम्हारे बेटे का दुश्मन हूँ। तो ये तो खुद अल्बर्ट से जाकर तुम पूछो कि वो क्यों आकर जो है मुझे ड्यूल का चैलेंज दे के गया है। तो वो उसको कहती है कि क्यों ना वो दे, क्योंकि तुमने उसके बाप को रुसवा किया है, तुमने उसके खानदान को, हमारे खानदान को रुसवा किया है। आखिर क्या मोटिव थे तुम्हारे, तुमने उनके बाप को रुसवा किया। तो एक बेटा होने के नाते ये तो जाहिरी बात है कि वो अपने बाप का बदला तो जरूर लेगा तुमसे। तो वो कहता है कि अच्छा। तो उसी दौरान जो मर्सिडीज है वो अपने बेटे की जान बख्शी करवाने के लिए उसके पाँव पड़ती है, नीचे गिर जाती है। जब वो ये कहता है कि उसको उठाता है और कहता है कि तुम बैठो चेयर पर सुकून के साथ, मैं तुम्हें इन सारे सवालों का जवाब देता हूँ। तो फिर क्या होता है कि वो कहता है कि तुम्हें याद है 20 साल पहले मार्सेल्स दरअसल एक सिटी है, मार्सेल्स अ कोस्टल सिटी, समंदर के किनारे सिटी है। किस कंट्री की है? अपना स्पेन की एक सिटी है कोस्टल के किनारे। वो कहता है कि 20 साल पहले तुम्हें याद है कि एक यंग सेलर जो दूर दराज से बहुत बड़ा सफर तय करके अपने घर मार्सेल पहुंचा था और वो एक ब्यूटीफुल और यंग कैटालियन गर्ल से शादी करना चाहता था। कैटालियन गर्ल कौन है? जो स्पेन में रहने वाली लड़कियां हैं उनको कैटालियन, या स्पेन में रहने वाली जो कैटालियन गर्ल, स्पेन में रहने वाली लड़की कहा जाता है। एक यंग ब्यूटीफुल कैटालियन गर्ल से वो शादी करना चाहता था। और पता है तुम्हें कि वो यंग कैटालियन गर्ल कौन थी? वो कोई और नहीं, काउंट ऑफ मर्सिडीज ही थी। तो उसके साथ साथ एक और यंग मैन, एक दूसरा यंग मैन जो एक फिशरमैन था, जो विलन था, जिसने उस यंग सेलर के लिए
ایک ایسا جاسوسی جال بنا کہ جس میں اس نے اس ینگ سیلر کو مینس کے کاؤنٹ آف مونٹی کرسٹو کو پھنسوایا اور اس کو یہ کہہ کر پھنسوایا کہ یہ ایک ایجنٹ ہے ایگزائلڈ بوناپارٹ کا. مطلب ہے کہ بوناپارٹ ایگزائلڈ کی حالت میں تھا اور جو فشرمین ویلن تھا، ویلن فشرمین اب کون تھا؟ کاؤنٹ آف مورسیف، مرسیڈیز کا جو کرنٹ جو ہسبینڈ تھا، جس کا ایکچوئل نام جو ہے فرنینڈ مونڈیگو ہے. فرنینڈ مونڈیگو جو ہے وہ ایک ویلن تھا اور وہ ینگ فشرمین تھا جس نے جو ہے کاؤنٹ آف مونٹی کرسٹو کو 20 سال پہلے ایک جال میں پھنسوایا یہ کہہ کر کہ وہ جو کاؤنٹ آف مونٹی کرسٹو ہے وہ ایک ایجنٹ ہے، وہ ایک اسپائی ہے، جاسوس ہے، ایک جلا وطن بوناپارٹ کا، جو اس ملک سے جو جلا وطن ہے نیپولین بوناپارٹ، تو اس کا یہ ایجنٹ ہے، وہ اس کے ایجنٹ کے طور پر اس ملک میں کام کر رہا ہے. اور اس نے پتہ نہیں کہاں سے میرے خلاف ایک ثبوت جو ہے ان کے دیے تھے، اور تمہیں پتہ ہے کہ اس کے بعد کورٹ پہ یہ ثابت ہو گیا تھا جھوٹی گواہیاں دے کر اور مجھے ایک ڈنجن میں ڈال دیا گیا تھا. ڈنجن کیا ہوتا ہے؟ ڈنجن ہوتا ہے کال کوٹڑی. ڈنجن میں ڈالا گیا تھا اور اس کے بعد ڈنجن ایک کال کوٹڑی ہوتی ہے جس بھی بندے کو ڈالا جاتا ہے تو وہ تب تک اس کو نہیں نکالا جاتا جب تک اس کا سانس ادھر تب تک نہیں نکالا جب تک وہ مرنا چاہے ادھر. تو ڈنجن میں ڈالا گیا تھا. تو کہیں سے کچھ کر کے میں تقریباً 14 سال مور دین 14 ایئرس اس ڈنجن میں گزارے. 14 سال کے بعد کہیں سے کچھ کر کے میں وہاں سے بھاگ نکلا. جب میں بھاگ نکلا تو مجھے جو ہے ایک ریونج کا بدلہ لینے کا بدلہ لینے کے لیے میں نے یہ سب کچھ کیا ہے. تو مجھے نہ البرٹ سے کوئی دشمنی ہے نہ ہی تمہارے ساتھ دشمنی ہے، جبکہ تم نے میرے ساتھ کیا اور تم ہی مرسیڈیز تھی، تم ہی وہ کیٹالین گرل تھی جس سے میں شادی کرنا چاہتا تھا، اور تم نے میرا انتظار نہیں کیا اور تم نے آخرکار اس ویلن سے، میرے دشمن سے شادی کر لی. تو مرسیڈیز اس کو کہتی ہے کہ خدا کی قسم مجھے اس باتوں کا کچھ علم ہی نہیں تھا کہ تمہیں اس جال میں کاؤنٹ آف مورسیف میرے شوہر نے پھنسوایا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ تم نے اس سے شادی کر لی. پھر وہ کہتی ہے کہ مجھے یہ بالکل بھی علم نہیں تھا، مجھے تو یہ یقین دلایا گیا کہ کاؤنٹ آف مونٹی کرسٹو جو ہے وہ مر چکا ہے. تو 14 ایئرس کے بعد تم جب ظاہر ہوئے ہو تو پہلے ہی نظر میں نے تمہیں پہچان لیا تھا. اب میں جو ہوں تمہارے پاس آئی ہوں اپنے بیٹے کی جان بخشی کروانے کے لیے. تو میں اسپیئر مائی سنس لائف. تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے بیٹے کی جان بخشی کر دوں اور میں ایک بہت اچھا مارکس مین ہوں، نشانے باز ہوں، تو ٹھیک ہے، اب میں یہ ڈیول چیلنج تو لڑوں گا، لیکن میں کیا کروں گا کہ جو پہلی گولی ہوگی میں ہوا میں چلاؤں گا اور دوسری جب البرٹ چلائے گا وہ مجھے سیدھی لگے گی، اور کل تم دیکھنا تمہارے بیٹے کو خراش تک نہیں آئے گی اور جو بلڈ گرے گا اس زمین پہ وہ میرا ہی ہوگا، کاؤنٹ آف مونٹی کرسٹو کا یا ایڈمنڈ ڈینٹس کا ہی ہوگا. تو وہ کہتی ہے کہ میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ تم بھی مرو، میں یہ چاہتی ہوں کہ تم ان سے وتھڈرا کر لو، ہاتھ چھڑا لو، بس کہہ دو کہ بس ہمیں ڈیول نہیں لڑنا. وہ کہتا ہے کہ اب ایسا تو ممکن ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ کل 8 بجے جو ہے ڈیول کا ٹائم فکس ہو چکا ہے، پلیس بھی فکس ہو چکی ہے، گورنمنٹل پرمیشن بھی ہو چکی ہے، اور پورے شہر کو پتہ بھی چل چکا ہے کہ البرٹ اور ایڈمنڈ ڈینٹس کے درمیان ڈیول ہونے والا ہے. تو اب اگر میں اس ڈیول سے مکروں گا تو یہ میرے لیے بہت بڑا، میرے شہرت کے لیے یا میرے نام کے لیے بہت بڑا نقصان ہوگا. تو میں اسے مکروں گا تو نہیں، وتھڈرا تو نہیں کروں گا، لیکن ہاں تم آئی ہو اپنے بیٹے کی جان بخشی کروانے کے لیے، تو میں ایسا کر سکتا ہوں کہ میں اس کو
ہوا میں گولی چلاؤں گا، پہلی گولی ہوا میں چلاؤں گا اور دوسری گولی جب تمہارا بیٹا چلائے گا وہ مجھے لگے گی اور میں مر جاؤں گا تمہارے بیٹے کی جگہ پر. تو وہ نہیں چاہتی کہ وہ کچھ ہو. تو اسی دوران جو ہے کاؤنٹ آف مونٹی کرسٹو برڈوشو کو کہتا ہے کہ پلیز اب جو ہے آپ اس کو میڈم کو جو ہے راستہ دکھائیں، باہر جانے دیں. تو یہ مرسیڈیز کو کہتی ہے کہ نہیں ایسے نہیں، تم خدا کے لیے تم بھی، میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ تم بھی مر جاؤ. تو وہ بہت اس کو جو ہے منتیں سماعت کرتی ہے، لیکن برڈوشو آتا ہے اور دروازہ کھولتا ہے اور اس کو سیدھے اپنے کیریج کی طرف، اپنی بگی کی طرف لے جاتا ہے. تو اسی دوران برڈوشو جب واپس آتا ہے، برڈوشو کو مونٹی کرسٹو کہتا ہے کہ اب بات دراصل یہ ہے کہ میں نے ایک ول بنائی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم اس میں گواہ بنو، اس ول میں سگنیچر کرو، اور دوسرا جب مورل واپس آئے گا وہ بھی اس ول میں جو ہے گواہ بنے گا. سو دس واز دا سین نمبر 2 which is the counts of revenge ڈرامہ سے لیا گیا. تو اس سین نمبر 2 میں کیا ہوا، ہوپس ہو کہ آپ سارے ان ایونٹس کو سمجھ گئے ہوں گے، اور انشاءاللہ سین نمبر 3 کے ساتھ ایک اور ویڈیو میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.